آئیے آج ہم انسانیت کی سب سے پہلی اور بنیادی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے آزمائش کی، انتخاب کی اور ایک ایسی لازوال جنگ کی جو خود وقت سے بھی پہلے شروع ہوئی تھی۔ اچھا، تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ انسانوں سے بھی پہلے سے۔ ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس زمین پر پہلے کون آباد تھا۔ تو ہماری کہانی کا پہلا باب انسانوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مخلوق کے بارے میں ہے جو بہت طاقتور تھی اور کہہ لیں کہ پراسرار بھی۔ دیکھیں، زمین پر اس وقت جنات آباد تھے، لیکن یہ کوئی پرامن دور نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ زمین پر ہر طرف فساد، لڑائیاں اور خون ریزی پھیل گئی تھی۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ ایک خدائی مداخلت کی ضرورت پڑی، جس نے آنے والے دور کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج صاف کر دیا۔ لیکن اس ساری افراتفری اور تباہی کے بیچ میں ایک جن تھا جو سب سے بالکل مختلف تھا۔ نام تھا اس کا عزازیل۔ وہ اتنا نیک، اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتے بھی اس سے متاثر ہوئے اور اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اور پھر ایک ایسا خدائی اعلان ہوا جس نے نہ صرف کائنات کا رخ موڑ دیا بلکہ پہلی بڑی آزمائش کی بنیاد بھی رکھ دی۔ بس یہ چند الفاظ تھے، لیکن ان الفاظ نے آسمانوں میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ خاص طور پر دو گروہوں کے دلوں میں سوال اٹھنے لگے، ایک فرشتے اور دوسرا عزازیل۔ فرشتوں کو جنات کا دور یاد تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا زمین پر پھر کسی ایسی مخلوق کو بھیجا جائے گا جو فساد کرے گی؟ لیکن جواب بڑا گہرا تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ایک بڑا منصوبہ تھا جس سے وہ ناواقف تھے۔ اس دوران عزازیل کو تو پورا یقین تھا کہ یہ اعلان اسی کے لیے ہوا ہے۔ وہ اپنی عبادت اور اپنے مرتبے کو دیکھ کر سمجھ بیٹھا تھا کہ اس جانشینی کا حقدار اس کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر یہ جانشین ہوگا کون؟ کہانی اب ایک نئی مخلوق کی طرف جاتی ہے اور ایک ایسی آزمائش کی طرف جو ہمیشہ کے لیے اس کا مقام طے کر دے گی۔ تو جانشین کا انتخاب کسی پرانی مخلوق سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے زمین کی مٹی سے ایک بالکل نئی مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم، جو اس زمین کے لیے ایک بالکل نئی شروعات کی علامت تھے۔ اور یہیں پر اصل فرق واضح ہوا۔ آدم کو ایک خاص علم سکھایا گیا، ایسا علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو جب ان سب سے سوالات پوچھے گئے تو صرف آدم ہی جواب دے پائے، اور اس طرح انہوں نے اپنی برتری ثابت کر دی۔ آدم کا مقام تو ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خدائی حکم آیا، ایک ایسا حکم جو کائنات کی پہلی کھلی بغاوت کا سبب بن گیا۔ حکم ملتے ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ سب نے اطاعت کی، سوائے ایک کے۔ ایک ہستی تھی جو تکبر سے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ پھر اس خاموشی میں جو خدائی دربار میں چھائی ہوئی تھی، اللہ نے اس نافرمان سے سیدھا سوال کیا۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے عزازیل کا نام ابلیس پڑ گیا، یعنی مایوس ہونے والا۔ اس نے اپنی نافرمانی کی وجہ بتائی، اور اس کی دلیل صرف اور صرف تکبر پر مبنی تھی کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک حکم کا انکار نہیں تھا، یہ تکبر تھا، یہ حسد تھا اور اپنی بڑائی کا کھلا اعلان تھا۔ توبہ کرنے کے بجائے اس مردود ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگ لی، اور پھر اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو ہر طرف سے گمراہ کرے گا اور اسے ناشکرا بنا کر ہی چھوڑے گا۔ یہ سمجھیں کہ یہ بنی نوع انسان کے خلاف ایک کھلی جنگ کا اعلان تھا۔ تو اب یہ جنگ جو آسمانوں میں شروع ہوئی تھی، زمین کے پہلے گھر یعنی جنت کے باغات میں منتقل ہو جاتی ہے۔ وہاں زندگی بالکل کامل تھی، ہر نعمت موجود تھی۔ بس ایک چھوٹی سی پابندی تھی جو جلد ہی ابلیس کے منصوبے کا نشانہ بننے والی تھی۔ شیطان نے ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، بلکہ اس نے مکاری سے کام لیا۔ اس نے ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا۔ آدم اور حوا کی معصومیت ہی ان کی کمزوری ثابت ہوئی۔ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ بس اسی دھوکے میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اس ایک غلطی کے نتائج تو فوراً سامنے آئے، لیکن اسی لمحے اس کہانی کے سب سے طاقتور تصور یعنی توبہ کا دروازہ بھی کھل گیا۔ اپنی گہری شرمندگی اور ندامت کے اس لمحے میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑا گیا،
بلکہ انہیں معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اور یہ دعا جسے اللہ نے قبول فرمایا، اس نے تمام انسانوں کے لیے توبہ کا راستہ کھول دیا۔ یہ ابلیس کے تکبر بھرے انکار سے بالکل الٹ تھا۔ اور اس طرح ان سب کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ صرف سزا نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی آزمائش کے میدان کا آغاز تھا، خیر اور شر کے درمیان اس نہ ختم ہونے والی جنگ کا اصل میدان۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ تکبر اور توبہ کی، نافرمانی اور معافی کی یہ جنگ جو کائنات کے آغاز میں شروع ہوئی تھی، آج بھی ہر انسان کے دل میں لڑی جا رہی ہے۔ تو پاتھ کون ہوگا؟